وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ فرمت روح پیمبر یک نظر کن سورما لی خمسۃ المطفی بها حر البلاء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وبصر لطفه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذو القدر موقر علماء ملت اسلامیہ، شورا اسلام، نقیب جلسہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہار محفل میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، کچھ اس کہنے سننے سے پہلے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد. اللہم صلی مولانا محمد وعلى آله صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بہت کافی ہو چکا ہے اور کافی دیر سے آپ تمامی خواتین حضرات علماء ملت اسلامیہ کے خطبات کو سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں. اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس محفل سے ہمیں بھی ہدایت یافتہ فرمائے اور آپ سب کو بھی ہدایت یافتہ فرمائے. یہ نوجوان علماء کرام الحمدللہ اس بنگال کے نہیں، اس بنگال کے عالم. ایک دور وہ تھا کہ عالم تو ہوتے تھے لیکن زبان و بیان کی بنیاد پر وہ اپنے علمی اور فکری نظریات کو قوم تک پہنچا نہیں پاتے تھے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے یہ جو نوجوانوں کی ایک ٹیم بنگال میں دکھائی دے رہی ہے یہ خوش آئند ہے. انشاءاللہ تعالی اسلام کے ڈنگے یہاں بجیں گے
باطل کے ایوان میں زلزلہ آئے گا اور انشاءاللہ حق سر بلند رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال میں بھی مسلسل سفری میں ہوں اور غالباً مجھے لگتا ہے کہ 1.5 مہینے کے قریب ہو گیا ہے، اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات میں ذکر خدا اور ذکر رسول سے خالی گئی ہو۔ بس زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا، تھوڑی دیر میں مختصر باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو علمی اور روحانی پانی آپ نے ایمان کے پیالے میں، عقیدے کے پیالے میں جمع کر لیا ہے، وہ پوری طرح سے بھر چکا ہے، لبالب ہو چکا ہے۔ اب اگر اس میں کچھ پانی اور ڈالا جائے گا تو 1 قطرہ ڈالا جائے گا، 2 قطرہ باہر آئے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پانی وانی تو آپ لوگوں کو خوب مل چکا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ گلشن مصطفیٰ کی کچھ پنکھڑیاں تمہارے پیالے میں ڈال دی جائیں، تاکہ جو پانی ان علماء سے ملا ہے وہ خوشبودار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔ جس نور کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب روشن ہے۔ ایسا نور ہے کہ جس نور سے اگر روشنی نہ لی جائے تو روشن کتاب کو دیکھنا محال ہے نا؟ ایسے سمجھ لو جیسے آسمان میں سورج چمک رہا ہے، لیکن اب کسی کے پاس چوک نہیں ہو تب کیا کرے گا بیچارہ؟ اچھا اگر چوک ہے اور اس کو ہنسا ہو جائے، ہمیں ٹھیک بول تو کیا کرے گا؟ آنکھ بند کر لے گا۔ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے الو، تمہارے اس کو پیچا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ پیچا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ آج سی سی کیمرہ لگتا ہے نا، جو اسی الو کی آنکھ سے تحقیق کر کے سی سی کیمرے میں اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت سی سی کیمرے کو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انفراریڈ لائٹ جو ہوتی ہے سرخ کلر کی، لال کلر دیکھتے ہوئے اندھیرے میں لال لال اس میں جلتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں انفراریڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا قادر و مطلق ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو سب بنائی، لیکن الو کو بنایا اللہ نے جب تخلیق فرمایا تو اس کو انفراریڈ لائٹ دے دی، اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر۔ اندھوکار میں یہ پیچا دیکھتا ہے، ساری چڑیاں آنکھ بند کر کے پر گرا کر کے بیٹھی رہتی ہیں، گاچھ پہ زمین پہ جہاں بھی، مگر یہ الو بڑی شان سے پورے جنگل میں گھومتا ہے، سب دیکھتا ہے، چکر مارتا ہے نا بھائی؟ تو اس کو بڑا فخر ہو جاتا ہے کہ سب کیا بولے تمہارے وہاں اندھے کو کیا بولتے ہیں؟ کانا بولتے ہیں۔ وہ کانا ہے اور پھر سارا بھی ہے۔ کیا مفتی صاحب کانا سارا ہمیں بتاتے ہیں
اسی کو الٹ دیا سارے کانے ہے نا. تو خیال کیجیے رات بھر دیکھتا ہے مگر جب روشنی ہوتی ہے سورج کی تو وہ پھر غصہ کرتا ہے راگ ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ہی روشنی ہوتی ساری چڑیاں جتنے بھی مخلوق ہیں سب خوش ہو جاتے ہیں چہکنے لگتے ہیں. تو جب چہکنے لگتے ہیں تو اس کو حسد پیدا ہوتی ہے. جو حسد پیدا ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے پیڑ بھی بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھا آپ لوگوں نے کچا آپ کے بیچ میں تو نہیں کوئی سمجھ رہے ہو نا. تو معلوم کیا ہوا کہ سورج چمک رہا ہے سورج روشن ہے لیکن روشن سورج کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. جدی آلو ہوئے نا سوریو تمہیں دیکھتے پروے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی نا. تو قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے وَمَن يَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَن يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. قرآن تو ہدایت کے لیے ہے نا لیکن کس کی ہدایت؟ سب کی ہدایت کے لیے نہیں آیا. پہلے ہی پارے میں جیسے الف لام میم پڑھتے اس کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور پرہیزگار وہی ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے. ورنہ وہی قرآن پڑھنے میں کہتا ہے اقرا پڑھا تو کہتا ہے حضور بولے کہ ہمیں پڑھا لکھا نہیں وما انا بقاری ہمیں پڑھا لکھا نہیں ابھی ان پڑھا اچھی نعوذ باللہ من ذالک. ابھی آپ سن رہے نا سوشل میڈیا پہ کیسی بکواس ہو رہی ہے تو جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے. امین بلاشک نبی کاشن نبی کاشن سنت میں ہمیں چوچھی بدت ہمیں کوچھی نہ اور اس کے بعد معلوم ہوا بدت نہیں کرتا ہے مگر نبی کی شان میں گستاخی کر کے کفر کر ڈالتا ہے. تو منافق وہی ہوتا ہے. جو منافق ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہمیں پریمکا چاہیے ہمیں بھالواسا کرچھی ہمیں بھالواسا کرچھی. سمجھ رہے ہو نا. مدینہ شریف میں انصار سے مہاجر تھے انہی میں سے کچھ لوگ چھٹے ہوئے تھے اور ان کا حال کیا تھا کہ وہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے میں اتنے پابند ہو گئے تھے کہ وقت سے پہلے مؤذن اذان کہے اس سے پہلے آگے سب میں بیٹھ جاتے تھے. سب نے اپنی اپنی جگہ ریزرو کر لی تھی. ہم لوگوں کے وہاں بھی کچھ بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ریزرو کر لیتے ہیں. کوئی دوسرا بیٹھتا ہے بہت راگ ہوتے ہے نا کیا بوشن ابھی بوش ہے نا. تو مسجد میں ریزرویشن نہیں ہے. بادشاہ ہو چاہے غریب ہو سب کے لیے برابری ہے. آپ کو سب سے پہلی صف میں سب سے امام کے پیچھے کھڑا ہونا پسند ہے تو سب سے پہلے آؤ. جگہ مل جائے تو بیٹھ جاؤ لیکن تم سے پہلے کوئی آ جائے بیٹھ جائے تو راگ مت ہو. خدا بجھیا نا. تو وہ منافقین تھے کہ جو اذان سے پہلے آ کر کے پہلی صف میں بیٹھتے تھے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک اور ہمیں پریمک ہمیں بھالواسا کرچھی حضور سنگے ہمیں بیسی بھالواسا کرچھی. اتنا ذکر فکر عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ ایک روز صدیق اکبر کا گزر ہوا لوگ بیٹھے تسبیح بھاج رہے تھے. سمجھ رہے ہو نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذکر اللہ تھوڑی کرتے آتے جاؤ پھنستے جاؤ آتے جاؤ پھنستے جاؤ آتے جاؤ. ہوتا بولیے نا. تو اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے دیکھ لیا
تو رشک کیا کہ کاش کہ میں بھی ایسی عبادت کرنے والا ہوتا. ذرا سوچیے آپ. لیکن من کی بات دل کی بات مکھ پہ آ ہی گئی. سن 2 ہجری میں جب بدر کے میدان میں جانے کے لیے حضور نے اعلان کیا کہ تیاری کرو صبح ہم لوگ کو میدان بدر جانا ہے، تو یہ منافق انہوں نے سوچ لیا کہ جدی سبے چلے جاوے اسلام کا ڈنکا بج جائے گا. کچھ کرتے ہوئے جانتے ہو کیا کیا؟ جیسے آج کل جھوڑا لے کے گھومتا ہے، بڑی کچھ لوگ گھومتا ہے نا، بڑی جاتا ہے. میرے نبی نے بڑی جا کے اسلام کی دعوت نہیں دی. بولو تم بڑی جا کے اسلام کی دعوت دے رہے ہو، یہ سنت ہے کہ بدعت ہے؟ ارے بولو بھائی، یہ سنت کی بدعت ہے نا. میرے نبی نے تو بڑی جا کے دعوت نہیں دی. فارا کی چوٹی سے دعوت دی، ٹھیک ہے، دعوت دینی تھی تو مسجد قباء سے دعوت دی، مسجد نبی سے دعوت دی. بڑی اگر گئے تو اپنے ہی گھر گئے، ٹھیک ہے نا. نماز کے لیے حضور ندا دیتے تھے تو کہاں صحابی کے گھر تھوڑی جاتے تھے، سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تھے. دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت. سمجھ رہے ہیں بڑا؟ جس صحابی کے دروازے پر رسول نہیں ہے اس کے لیے تو چوراہے پہ مؤذن کھڑے ہو کے اذان کہتا تھا. صحابی کے لیے، اہل بیت کے لیے حضور خود جاتے تھے، فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت. خدا نہ بجھتے چلنا. اب جو ظاہری طور پہ بھلواسا کرتے تھے ان کا حال کیا ہوا کہ وہ چنتا میں آ گئے کہ جدی سبے چلے جاوے تو اسلام کا ڈنکا باج پڑے، جھنڈا اونچا ہو جاوے. کچھ تو کرتے ہوئے تو اسے بڑی گئے. دیکھا کیا کہ وہاں صحابہ جو ہے تلوار لگڑ رہے ہیں پتھر پہ. صحابہ کرام ہیں کہ نیزے پہ زنگ لگا ہوا تھا، اس کو چھڑا رہے ہیں. 2 سال سے کبھی شکار بھی نہیں کیا تھا، تو تیر جو تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو تیر کی ڈنڈی کو سیدھا کر رہے ہیں، تیر کے پھل کو صحیح کر رہے ہیں، تلوار کو یہ کر رہے ہیں. کمان ٹوٹ گئی تھی 2 سال میں، بڑی ہوتی نا، ٹوٹ گئی. تو اب اس کو کیا کیا، اس کو چنچھڑے سے باندھنے لگے، کپڑوں سے اس کو باندھنے لگے. تو یہ سب رات بھر تیاری کر رہے تھے صحابہ. اب منافق پہنچا. اب پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا تمہیں کی کچھ تو کہا تم کو نہیں معلوم رسول اللہ نے فرمایا ہمیں میدان بدر میں جانا ہے، جان اپنی دینی ہے. کہا بھول کربن نہ، جیتا تمہیں کرچھیں سیدھا بھول کربن نہ. جانتے ہو کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ وہ آئیں گے تو ہندی تلوار لے کے آئیں گے. بھارت کی تلوار مشہور تھی، کہا ہندی تلوار لے کے آئیں گے اور اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تمہاری کھیتیوں کو رون ڈالیں گے، تمہارے بغان کو اجاڑ دیں گے، تمہارے گھر کو گرا دیں گے، تمہاری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ دورویوہار کریں گے، تمہارے بچے بچیوں کو چیر پھاڑ ڈالیں گے. کیا نادانی کرتے ہو؟ چھاڑ دین جاوے نا. خدا بجھ گیا نا. لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. اب جب کوئی ماننے کو تیار نہیں تب اب دوسرا حلوہ استعمال کیا. کہا ایک بات بتاؤ، اپنے راہ امر جنو کی پوچھتے ہے نا، کی بھاگ আপনি ভালো মানুষ, আপনি নেক মানুষ, আপনি মুত্তাকি মানুষ, আপনি পরহেজগার মানুষ. তো اس نے کہا যেটা আমি করছি সেটা আমার জাহির. क्या बोला? দেখানো.
ظاہر تو سمجھتے ہیں، بغلا بولتے ہیں بھائی ظاہر ہے نا. যেটা আমি করছি সম্পূর্ণ এটা আমার জাহির, এটা দেখানো. अब একটা আমি প্রশ্ন করতে চাইছি, এটা হলো কি প্রশ্ন? প্রশ্ন এটা আছে যে নবীর মানা কি হচ্ছে, নবীর মানা কি হচ্ছে. ابھی مولانا لوگ اس کو سب تعجب سے دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب بنگلہ کیسے بول رہے ہیں کہ نبی مانا کی ہوچ. عرب والے لوگ تھے، کوئی ہندوستانی تھوڑے تھے جاہل اس کو بیوقوف بنا دیا جائے. سب نے کہا نبی کا مانا غیب کی خبر دینے والا. سمپورن بولے جتو چھلن سبائے غیب کی خبر. صاحب لسان تھے عربی بھاشا جیسے بنگلہ میں. اب ہم نے کہا ظاہر، دوسرے کا دکھانا، کیونکہ ہم بنگلہ اچھر سا تو جانتے نہیں. اچھر سا امی بنگلہ جانچی نا ہے نا، مخست امی جانچی. ٹھیک ہے، تو امی جاہل بولو امی پڑھا لکھا نہیں. بولو بھائی امی پڑھا لکھا نہیں. تو আমি বলছি কি আমি আচ্ছা সা তোমার ভাষা জানছি না कि আমি জাহিল नहीं. तो उन नौदानों को समझाओ जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, है ना. अल्लाह के रसूल जब चिड़िए की जबान पूछते हैं, जब पहाड़ की भाषा पूछते हैं, जब कंकर की भाषा पूछते हैं, जो ना बोले उसकी बोली मुस्तफा पूछते हैं, तो बोलने वाले की बोझी के पूछने में मुस्तफा को क्या करना है ना. बड़े नादान है वो कि जो उम्मी का माना गलत है ना. আপনারা বুঝতেছেন কিছু শুনবেন? सुनो कहा नबी का माना कहा. अब देखो, अब लगाया मंतिक. कहा नबी का माना गैब की खबर देने वाला. আমি বললাম যে আমি আমল করছি সম্পূর্ণ আমার দেখানো. ঠিক, যদি নবী নবী হতে তো আমার আমল को না চিনতে পারতেন. ঠিক আছে, যেটা আমার আমল, যেটা আমার মন মধ্যে, সেটা চিনতে পারছেন. तो नबी ने तो हमको अगर छीन लिया होता तो मस्जिद से भगा दिया होता, निकाल दिया होता. हमारे नबी ने तो मस्जिद से हमको निकाला नहीं. इसका मतलब नबी को गैब नहीं मालूम. आज भी बहुत नादान बोलते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना. अरे मियां, इमाम अहले सुन्नत की जुबान से सुन लो कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बोला, और जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो. बुझ गया कि नहीं बुझा? समझाने वाले समझाते हैं, ज्यादा लोग समझ जाते हैं, कम लोग नहीं समझते. बुझ रहे ना. 1000 मुसलमान थे सहाबी, जिसमें से सिर्फ 313 ही थे जो उनकी कोथा को उन्होंने नहीं माना. तो ज्यादा किसकी तरफ? आप बोलो भाई, ज्यादा किसकी तरफ? जोड़ घटाव नहीं आता क्या है? ज्यादा किसकी तरफ हुए? 1000 में से 313 नबी की तरफ और सब मुनाफिक की तरफ. तो ज्यादा किसकी तरफ है? कम नबी की तरफ, ज्यादा उनकी तरफ. बुझ गया कि नहीं बुझ गया? है ना. तो देखो जो बातिल होता है जब बुझाता है तो सामने वाला कुछ ज्यादा ही समझ जाता है. बता बुझ रहे हो ना, ज्यादा उसकी बात को मानने लगता है. तो लिहाजा आपसे कहना है कि हक वो है कि जो पेड़ और उसकी डाली नहीं हक होती है,
حق بیج ہوتا ہے جو بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ زمین میں جاتا ہے تو اس میں طاقت ایسی ہوتی کہ وہ اسے پھاڑ کر پھر درخت بنتا ہے۔ خدا بجھتے چندہ بابا 313۔ اب یہ 313 میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کا نام حضرت معاذ اور موبیس تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آتے حضور کی بارگاہ میں تو حضور ریجیکٹ کر دیتے، نہ جہاد بچوں پہ فرض نہیں ہے، تم جاؤ۔ لیکن وہ بچے، ان کو جوش ایسا تھا، ایسا جذبہ تھا، اس لیے کیونکہ ان کے من میں یہ تھا کہ کوئی گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ جیوت رہے، ہمیں ایجا ہوتے دیونا، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کہ من سبا نبیا فاقتلوہ، نبی کو برا کہنے والا اس کے لیے اسلامی حکومت میں قتل ہے، معافی نہیں ہے۔ پتہ مجھ گیا نا؟ معافی نہیں۔ تو وہ دونوں بچے بڑے جوش میں تھے کہ ہم یہ ابو جہل کے ہم ہی چھوڑ دو نا، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو رشتہ دار کو لے کے آئے اور ان سے کہا سفارش، آپ سفارش کر دیجیے، آپ سفارش کر دیجیے تاکہ اللہ کے رسول ہم کو قبول کر لیں۔ جب 2-3 مرتبہ گھوم کے آئے نا، حضور نے ریجیکٹ کیا تو وہ یہ سمجھے کہ ہم چھوٹے ہیں، کیونکہ حضور تو بانٹ رہے تھے 5 فٹ والے کو الگ، 6 فٹ والے کو الگ، تو بچے تو 4.5 فٹ کے تھے، تو وہ یہ سمجھے کہ لگتا ہے ہماری ہائٹ سے ہی اس لیے حضور قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو جوش ایسا تھا کہ وہ پنجے کے بل کھڑے ہو کر اپنے بڑوں کے کندھے سے کندھا ملا رہے تھے۔ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ کو پسند آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور جا کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ ان دونوں کو کشتی کرائیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کشتی سمجھتے ہو؟ کشتی بولا، کشتی بولتے ہیں، اکھاڑے میں اتر کے لوٹتے ہیں 2 پہلوان، ریسلنگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب تمہاری بنگلہ میں کیا بولتے ہو تم ہی بتاؤ گا؟ کشتی سمجھتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اکھاڑے میں کہا یا رسول اللہ ان دونوں بچوں کا مقابلہ کرائیے، جو جیت جائے گا وہ جائے گا۔ حضور خوش ہو گئے کہ ان کی رسائی رب العالمین تک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں سے کہا دونوں لڑو، اب دونوں مقابلے پہ اترے تو وہ اپنا ہنر دکھا رہا ہے، وہ اپنا ہنر دکھا رہا ہے، لڑتے لڑتے تھک گئے، حتیٰ کہ یہ اس طرف گرا وہ اس طرف گرا، کوئی کسی کو زیر نہیں کر سکا۔ تو پھر حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو قبول فرما دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مختصراً یہ کہ میدان جنگ میں گئے، میدان جنگ میں بڑا ہی زور کا رنگ تھا، فرشتے بھی اتر پڑے تھے رسول پاک کی موافقت میں، 1000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں سے مقابلے میں۔ اور ان 313 کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جوش اور جذبے میں ایسا تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچ دی تھی کہ دیکھو যখন পর্যন্ত আমি হুকুম দিব তারপরে যাবে मैदान में, और यदि আমি হুকুম দিব না, ये जो चिन्हों है चिन्हों से आगे तुम्हें जावे ना। ठीक? सहाबाए किराम मुजाहिदीन इस्लाम जोश जज्बे शहादत ऐसा कि वो क्या उनके भोग इटाब आगे जाती थी तो मेरे नबी आते थे, आपके हाथ में खजूर की एक टहनी थी हरी हरी, उसी से सीने पे उनके लगाते थे तो कौस बन जाता था। हदीस शरीफ में है कि कौस बन जाता था।
یعنی کمان بن جاتی تھی، سینے پہ لگاتے تھے، ہری ٹہنی سینے پہ لگاؤ، کمان کی طرح دھنک کی طرح ہو جائے گا نا، ہاتھ میں لے کے کرو دھنک طرح، وہ منظر بھی حدیث میں ہے کہ حضور سینے پہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے قدم پیچھے کرو. یہاں تک کہ میدان جنگ میں کفار و مشرکین سے مقابلہ ہوا، اور جب ان بچوں کی باری آئی تو ان کا حال یہ تھا کہ ابا کی تلوار تھی، قد سے بڑی تھی، جو تو بڑو انہیں چھلے تلوار بیسی بڑو چھلو. یہ جب جاتے تھے میدان جنگ میں تو جس طرف چلے جاتے کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ کر واپس آتے اور صحابی سے پوچھتے تھے کہ ابو جہل کوٹھائے ابو جہل. تو صحابی نے پوچھا کیوں تمہیں جگیاسا کچھ؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ مکے میں وہ ظالم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہم یہ طے کر کے آئے ہیں کہ ہم اسے اس زمین پر رہنے نہیں دیں گے، ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے. تو صحابی نے دکھا دیا وہ دیکھو جو بہت موٹا سا تلوار لے کے مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ رہا ہے بہادری سے، وہی ابو جہل ہے. اب یہ دونوں بچے معاذ و موبس چلے، اب جو چلے تو وہ تو لڑ رہا تھا اس کی پشت پر پہنچے، پیٹھ پر، چاہتے تو تلوار سے دونوں وار کرتے، جسم اس کا 2 ٹکڑے میں کٹ کے زمین پہ آ جاتا، لیکن وہ مسلمان تھے، مسلمان دھوکے سے میدان جنگ میں بھی قتل نہیں کرتا ہے. للکارا بچوں نے یہ ابو جہل گستاخ نبی مقابلے پہ آ، مقابلے پہ آ. اس نے مڑ کے دیکھا 2 بچے، کہا اے بچوں اپنی جان کی خیر مناؤ، جاؤ اپنے باپ کو بھیجو. کہا باپ سے کیا مقابلہ کرو گے، آؤ ہم سے مقابلہ کرو، ابھی پل میں تمہیں جو ہے خاک و خون میں غلطہ پیچا کر دیں گے. تو ابو جہل بھی بڑا غصے میں آج تلوار کو اس نے جو سونتا، بچوں نے ڈھال پہ روکا، اور اس کے بعد دونوں بچوں نے کچھ اس طرح سے وار کیا کہ ایسا لگا کہ جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی ہو، کٹ کر کے زمین پہ گرا، یہ کہتے ہوئے کہ افسوس کہ آج میں مرنے جا رہا ہوں، کسی بہادر کے وار سے نہیں مر رہا ہوں، بچوں نے مجھے قتل کر ڈالا. لیکن ایک بات بتاؤں، لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں، نبی کو غیب نہیں. یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ بھی تھا کہ رسول اللہ نے رات میں چنھوں پر دیا تھا گولا، اور وہاں فرمایا تھا ایک نے ابو جہل مارا جاوے، ایک نے ادبا مارا جاوے، ایک نے شیبہ مارا جاوے. 3 سرکل کر دیا تھا. سرکل کو کیا بولتے ہیں؟ وृत्ताकार بھجبنا، گولی بھجبنا. ہماری بھاشا تو ہم تم سے اچھی جانتے ہیں، تم گولی وولی سمجھتے ہو. وृत्ताकार وृت تو سمجھتے ہو نہیں، بھوج سمجھتے ہو، 3 بھوج سمجھتے ہو، اور کیا سمجھتے ہو؟ چتربھوج، کوڑ سمکوڑ کچھ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ریکھا گڑی تو نہیں مڑی آپ لوگوں نے لگتا ہے. کیا کہوں، تم سلیم پور میری بہت پرانی جگہ ہے. میں جب بچپن میں آیا تھا والد صاحب کے ساتھ تعلیم علمی کے زمانے میں، تو سب سے پہلے اسی سلیم پور میں اترا تھا. یہ سلیم پور وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور اشرف الاولیاء نے باطل کے مقابلے میں انقلاب کا پرچم لہرا کر اہل سنت والجماعت کے لیے غوث الورا کانفرنس کروائی. پھر جبھی سے الحمدللہ یہ نعرے رسالت جبھی سے بلند ہونے لگا، ورنہ جو بولتا اس کی گردن ہنسوے سے کاٹ دی جاتی تھی. بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اشرف الاولیاء کا انقلاب آخری دور تھا کہ آپ نے باطل کے مقابلے میں کلیا چک کے اندر کوئی نعرہ نہیں لگا سکتا تھا،
دار رسالت کا، لیکن الحمدللہ آج مرکز بنا ہوا ہے دریا چل، اشرف الاولیاء کا فیضان ہے میرے عزیز۔ تو بہرحال تو یہ گاؤں ایسا ہے کہ جس سے ہماری روح کا تعلق ہے، اور اللہ پیچھے سے اس لیے تقریر اکری تو آپ سن چکے ہو، میں تھوڑا سا دوسرے موڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرا جو موضوع میں ابھی اس پہ آیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں معلوم، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ارے نادان، کم سے کم جنگ بدر کا واقعہ ہی کسی سے سن لیتا تو پتا چلتا کہ نبی کی غیب دانی کیسی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینا مارنے کی کیا ضرورت تھی، یہ برکتاکار سرکل بنانے کی کیا ضرورت تھی، صحابہ سے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں تو مارا جائے گا شیبہ وجہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب تو لوٹا تھالی لے کے گھوم رہے تھے، دوار جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جبنا نبی کو غیب نہیں معلوم۔ میرے رسول کا غیب ایسا کہ اپنے حجرے میں حضور ہیں لیکن پورے مدینے کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ منافق کیا کر رہا ہے، اور جو یہ 313 آئے ہیں یہ بھی سن کے آئے ہیں، اس کی بولی سن کے آئے، اگرچہ مانا نہیں ہے لیکن سن کے آئے۔ تو باطل کا کوئی نقطہ بھی ذہن میں نہ رہے، پتا بجھ رہے ہو نا کہ باطل کا کوئی نقطے کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ پین سے کسی جگہ پہ ایسے رنگ دو جو گول گول بنتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ فوٹا بندو۔ کیسے تم لوگ؟ بندو نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بندو بولتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطل کی بولی کا ایک بندو بھی مومن کے دماغ میں رہنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ جو 313 آئے تھے ان کے ذہنوں میں باطل کی بولی کا بندو تھا کہ نبی کو غیب نہیں معلوم۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس بدر کے میدان میں ان صحابہ کے ذہن میں جو ایک بندو تھا باطل کی بولی کا، اس کو مٹانے کے لیے اپنی غیب دانی کا اعلان فرمایا کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، تاکہ میرا یہ امتی صحابی کامل طور پر مجھ پر یقین کر لے۔ جب مجھ پر یقین کر لے گا تو کامیابی اس کا قدم چومے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو در কথা বুঝতে চান না? কিছু অসুবিধা তো করবেন, আমি বাংলার মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? وہی گرا ابو جہل 2 ٹکڑے ہو گئے، عتبہ شیبہ کا بھی یہی حال ہوا، ٹھیک؟ اچھا، جو میں بات کر رہا تھا منافق کی، انہوں نے مدینے میں کہا جدی نبی غیب جانتے تو ہم کو مسجد نبی سے نکال دیتے، ہے نا؟ یہ جو 313 آئے تھے، کسی ایک نے بھی رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایسا بول رہا تھا، کہیں ایک حدیث لے کے آؤ۔ یہ علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حدیث بھی ایسی لے کے آؤ کہ جس میں آگے انہوں نے شکایت کی ہو کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن ابی ایسا بول رہا تھا، ٹھیک ہے؟ صرف صحیح ستہ کی کتابیں حدیث نہیں، بہت سی کتابیں حدیث کی ہیں، ہے نا؟ کہیں سے لے آؤ، ضعیف حدیث میں لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک ضعیف حدیث لے کے آ جاؤ کہ رسول اللہ سے شکایت کی آگے، کسی نے نہیں کہا، لیکن میرے نبی سے کچھ چھپتا نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں دو عالم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب جنگ سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں جماعت لے کے آیا اور آ کے پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے نہیں بول رہا ہوں، جو کچھ بول رہا ہوں حوالے سے بول رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے سے تو کسی نے نہیں کہا تھا نا، لیکن رسول پاک منبر پہ گئے، بڑے جلال کے عالم میں تھے، آپ نے فتح مبین کا ذکر کیا اور اس کے بعد نظر پڑی عبداللہ ابن سامنے بیٹھا ہوا تھا نا، جیسے ہی حضور کی نظر پڑی عبداللہ ابن ابی پر تو کیا فرماتے ہیں؟ اخرج یا عبداللہ ابن ابی من مسجدی انت منافقون۔ کیا فرمایا کہ میری مسجد سے نکل جا عبداللہ ابن ابی، اس لیے کیونکہ تو منافق ہے۔ خدا بولیا نا، ابھی نبی نے نکالا ہی تھا کہ اللہ نے پوری سند دے دی، سورہ منافقون نازل فرما کہ اب قیامت تک یہ منافق رہیں گے، ان کا حال وہی ہوگا جو سورہ منافقون میں ہے۔ خدا نبوستی سے یہ علماء کرام کبھی درس قرآن دیں گے تو سورہ منافقین کی تعلیم آپ کو ضرور دے دیں گے۔ ہم لوگ تو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر کچھ کھانے کا جذبہ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ دین کو چکھنے کا نہیں، دین کو کھانے کا، اسے پینے کا، شراباً طہورا لینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک بات آئی تھی منافق، لیکن سنو موافق کون تھا؟ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان کلمت الحق کیا تو صدیق اکبر نے کوئی کوشچن نہیں کیا، کوئی کوشچن نہیں کیا۔ صدیق اکبر نے فوراً ہی پڑھ لیا کلمہ۔ محبت بڑھتی چلی گئی، محبت بڑھتی چلی گئی، محبت بڑھتی چلی گئی۔ یا ایک روز آئے، آنے کے بعد آپ نے کیا، یا رسول اللہ آپ نے مکھڑا، کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ کیا بولتے ہیں؟ اپنا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ بنگلہ میں بول کے بتاؤ، ارے بنگلہ میں بول کے بتاؤ، وہ تو سندر ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ تمہیں بولو পূর্ণিমা চাঁদের মতো। ہاں دیکھا ہے، পূর্ণিমার চাঁদের মতন আপনার চেহারা ঝলমল করছে। সুবহানাল্লাহ। اب تو سمجھ گیا نا، تم اچھا بولو کہ میں اچھا بولوں، ہے نا؟ اتی شبر ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل نے کہا یا محمد تمہیں امر متن، یہ بولی امر متن کی وہیں سے چالو ہوئی ہے، آج تک بول رہے ہیں، اور یہ ابو جہلی قیامت تک بولتے رہیں گے، ہے نا؟ لیکن اس چال کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی تصدیق کر دی۔ صدیق اکبر بولے پورنیما چادر مدر جھولمل کوچے کا ستو صداقتا۔ ابو جہل نبی نے فرمایا صداقتا، جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو نبی نے فرمایا صدقتا صدقتا۔ صحابہ بے چین ہوئے، کہا کہ دو میں سے ایک ہی سچ ہوگا؟ یا رسول اللہ اس میں سب تو کون کا سب تو؟ ہم نبی کی بات اتھو تو ہو نہیں سکتی۔ تو نبی نے فرمایا دونوں سب تو امی آئینر موتن اچھی، ایسا میں میراج کی طرح ہوں، میں آئینے کی طرح ہوں۔ کس طرح ہوں؟ آئینے کی طرح ہوں۔ تو نہ تو ابو بکر نے مجھ کو دیکھا،
نہ ابو جہل نے مجھ کو دیکھا، بس جو مجھے دیکھنے آیا اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا۔ سمجھ گئے نا؟ شیشہ میں، آئینہ میں جو جائے گا دیکھنے تو آئینے کو دیکھے گا کہ اپنے کو دیکھے گا؟ اپنا دیکھے گا نا۔ دیکھو صحبت کا اثر، یہ نور ایسا ہے، بس یہیں سے جوڑ کر کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں کہ وہ نور جو آیا، اس نور کی نورانیت کا اثر ایسا کہ اس کے نکٹ ہو جاؤ تو تم بھی نور والے ہو جاؤ۔ ہمارے وہاں ایک ہندی کا شاعر ہے، وہ بولتا ہے کہ لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، اور لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ اور تھوڑا تم کو بجھا دوں تو سمجھ بنگالی مانوش ہو تو بجھانا پڑتا ہے نا۔ تو سنو، یہ جو راڈ چل رہا ہے، اگر اس راڈ پہ لال لال پنی لگا دی جائے اور تم وہاں جاؤ تو کیسے دکھو گے؟ بولو، ہری ہری پنی لگ جائے تو ہے نا۔ لال ایک پتھر ہوتا ہے، لال ایک پتھر ہوتا ہے جو تمہارے پنڈوا شریف میں لگا ہوا تھا، قطب الدین حضرت نور قطب عالم کے آستانے پہ 5 کھمبا لگا ہے نا، اس میں جو سرانے والا کھمبا ہے اس میں لال رکھا ہوا تھا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ پاتھر میں سے چمک نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی، اور وہ پوری روشنی سے حضرت نور قطب عالم کا مزار جو تھا وہ روشن رہتا۔ لیکن یہ ظالم انگریز آئے، سونا مسجد کا سونا بھی لے کے چلے گئے اور درگاہ کا یہ لال بھی لے کے چلے گئے۔ چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی دیکھا ہوگا وہاں بالکل لال کے برابر کا ایک گڈھا وہاں پہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر کھمبے میں ہے نا۔ تو لال ہوتا ہے، اس کی خوبی ہے کہ اندھوکار میں جیسے ریڈیم اندھیرے میں چمکتا ہے نا، اسی طرح سے لال بھی چمکتا ہے۔ جیسے اندھیرا ہو ویسے روشنی ہو جائے گی اس کے اندر، وہ کیونکہ وہ دن کی روشنی کو آبزرو کر لیتا ہے پتھر۔ اندھیرا جیسے ہوگا، اندھوکار جیسے ہوگا، وہ روشن ہونے لگے گا، چمکنے لگے گا۔ ٹھیک، تو شاعر کیا کہتا ہے، اب لال لال روشنی اس میں سے نکلے گی تو جو جائے گا تو لال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو شاعر کیا کہتا ہے، لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی۔ تو سنو، نبی نے کیا فرمایا، میں مثل آئینہ ہوں۔ مجھے صدیق اکبر نے بھی نہیں دیکھا، ابو جہل نے بھی نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ تو ذرا سوچو کہ وہ نور کیسا کہ صحبت نور محمد میں اگر صدیق اکبر آ جائیں تو ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جھلمل کرنے لگے۔ جی قد جاءکم من اللہ، تحقیق کہ تمہارے درمیان آئے۔ میرے نبی نے اس وقت فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر سے کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جب دکھانے پہ آ جائے مصطفیٰ، یہاں تو صدیق اکبر سے کہہ رہے میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب دکھانے پہ آ جائیں تو کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ من رانی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ خدا پوچھتے تھے نا، نہ خدا سے جدا کو ہو، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں بھی شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد کا۔ ٹھیک ہے نا بھائی میرے؟ وہ نور، ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نور مجسم ہے۔ تمہاری خرافات پہ ہم کان دھرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا نبی نور مجسم ہے مگر خیر بشر ہے۔ نہ ان کی بشریت کا ہم انکار کرتے ہیں، نہ نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ حدیثوں سے ہی ہم جانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک روز میرے حجرے میں تشریف لائے. اب جو میرے حجرے میں تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں سوئی تھی اور باڑی میں جو ہے مکان میں چراغ چل رہا تھا. چراغ سمجھتے ہو نا؟ کیا بولتے ہیں؟ چراغ چراغ بولتے ہیں نا؟ دیا 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 باتی بولتے کہ نہیں بولتے؟ حضور کے آنے کے اثر سے چراغ بجھ گیا، ہاتھ کی سوئی گر گئی، مگر میرے نبی نے تبسم فرمایا. تو جب آپ نے مچکی لگائی نا، کیا بولتے مچکی مارنا بولتے، مچکی مارنا، حضور کہا نہیں لگاتے تھے. اللہ جیسے تم لوگ بنگال میں بات کو کرتے ہاں حضور سے بولتے منہ پھیلا کے منع ہے، ٹھیک ہے نا. آج سائنس کہہ رہی ہے، یوگا والے کہتے ہیں کہ بلا وجہ ہنسو، ٹھیک ہے نا. ہنسنے سے جو ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے. کیا پاگل، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا کہ میدان میں کھڑے ہو کر کوئی نہیں اور منہ پھیلا کے ہاں 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 کرے. شہروں میں جاؤ دیکھو لافنگ گارڈن ہے، لافنگ گارڈن، ٹھیک ہے نا. یوگا میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے ہنستے رہو. تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہنستے رہو، اور میرے مصطفیٰ کہتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے روتے رہو. روتے رہو، اپنے اعمال اور پشیماں ہو کر روتے رہو. اللہ کا بھائی لے کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو. تو ادھر پوچھتے چلنا جی. تو اب سنیے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور نے خوش کی. بڑا عجب سے لگتا ہے تمہاری بھاشا میں بولنا. بہرحال حضور مسکرائے، حضور نے تبسم فرمایا. تو آپ جب مسکراتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کی قسم کھاتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پتہ میں مجھتے سننا اے مصطفیٰ آپ کے دندان مبارک کی قسم. ذرا سوچو نبی کا مرتبہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ، سنو، اللہ تعالیٰ تو حضور کے جسم اطہر کا حصہ لاتے نا. جس گھوڑے پہ رسول بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گھوڑا جب چٹان پہ چلتا ہے اور اس کی کھر سے جو چٹان پہ زور پڑتا ہے چنگاری نکلتی ہے نا. پتہ بجھ رہے ہو نا، چنگاری نکلتی ہے. گھوڑے کی نال لگی ہوتی ہے نا، تو نال جب پتھر پہ پڑے گی تو کیا ہوا سے کیا نکلے گا؟ چنگاری کو کیا بولتے ہو تم لوگ؟ بہت ایسی آدمی ہو سمجھ رہے ہو، اس میں چٹ چٹ نکلتا ہے نا. تو ذرا سوچو کہ رسول اللہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو جائیں کہ مجاہدین سوار ہو جائیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. ذرا سوچو کہ ان گھوڑوں کی قسم، کہ ٹاپوں کی قسم کہ جس کے اثر سے چنگاریاں نکلتی. پتہ پوچھے وہ رسول ہے، ان کا مرتبہ ایسا ہے. کبھی برابری کی سوچنا بھی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا. پتہ بجھ رہے ہو نا. تو سنو، مسکرائے، روشنی پھوٹی، کمرے میں اجالا ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری سوئی بھی مل گئی، ٹھیک ہے، گمشدہ سوئی کو میں نے حاصل کر لیا. اتنی عادت نبی کے دندان مبارک سے. لیکن یہاں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. اور میرے مصطفیٰ بے عیب ہیں، نہ ظاہر میں ان میں عیب ہے نہ باطن میں ان میں عیب ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول بے عیب ہے، لیکن دانت اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو وہ عیب والا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، چھوٹے سے بچے کا بھی دانت ٹوٹے جس کا بعد میں نکلے گا تو بھی وہ عیب ہی دکھتا ہے منہ میں، ہے نا. اب بوڑھے کا اگر نکل گیا تو بولو عیب دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ میرے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کیا میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال میں کوئی کمی
ارے میاں وہ تو ایسے حسین ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ پردہ کیا۔ نبی کی سندرتا میں کوئی کمی ہوئی؟ علماء سے پوچھو دندان کتنے شہید ہوئے تھے؟ پھر علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ حضور کے سارا پورا دانت نہیں نکل گیا تھا، بلکہ جبکہ ضرب ایسی تھی، سنو ضرب ایسی تھی ظالموں کی، وہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی ٹوپی جو پہنے ہوئے تھے اس میں سے زنجیر سیکڑ لٹکی ہوئی تھی، ایسی ضرب تھی کہ وہ سیکڑ رسول پاک کے رخسار میں دھس گئی تھی، اس کو نکالنا مشکل تھا۔ ایک صحابی نے اپنے دانت سے سیکڑ کو پکڑ کے کھینچا، ایسا وہ لگ گئی تھی آپ کے رخسار میں کہ اس کو نکالنے میں صحابی کے دانت ٹوٹ گئے۔ بجھو نا، صحابی کے دانت شہید ہو گئے۔ ذرا سوچو کہ یہ ضرب کیسی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دندان مبارک کتنے شہید ہوئے تھے؟ حضور کے دانت سب سٹے سٹے تھے، تو جب یہ دندان مبارک شہید ہوئے تو اس کا ایک کونا، کتنا؟ ایک کونا شہید ہوا۔ اب ذرا سوچو کہ ایک کونا شہید ہوا تو عاشق وہ ایسے کرنی کرن میں رہ کے سنتا ہے تو اپنے سارے دانت توڑ ڈالتا ہے نا؟ اتنا غم ہوا سارے دانت، یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا، سارے دانت توڑ ڈالتا۔ تو یہ رسول پاک کے دندان مبارک میں جو یہ شہید ہونا ثابت ہے، لیکن اتنا کہ جب دندان مبارک شہید ہوئے تو میرے مصطفیٰ کا حسن اور دو بالا ہو گیا، اور دو بالا ہو گیا، کیونکہ اس دندان مبارک سے تو چمک نکلتی ہی تھی، روشنی۔ اب جب مصطفیٰ مسکراتے تھے تو نبی کے حلق کے اندر کا جو نور تھا وہ بھی چھن چھن کر اسی سوراخ سے باہر آتا تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے نور والو بازار رکھو گے تبھی پتہ چلے گا نور کی نورانیت کا، ورنہ مول عمل متناچ ہے نا۔ بس ایک حدیث پاک بہت طویل ہے، اس کو واقعے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ کے بھی بات کو ختم کر دوں گا۔ جی سن میں بابا، سن میں سنو، حضور نور ہے، ایسے نور ہیں کہ جس چیز کو چھو دیں وہ بھی نور والی، جس کو پہن لے وہ بھی نور والی ہے نا۔ کہ حضور کی چادر کو اگر عائشہ صدیقہ اوڑھ لے تو نور کی برسات دیکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول جس چیز کو ٹچ کر دیتے ہیں وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک حدیث پاک بخاری شریف میں بہت تفصیل سے ہے، بس کا سارانش میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک صحابی ہے، نماز کے وقت میں، عشاء کے وقت وہ مسجد نبی جانا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا کوتھا جاوے؟ کہا بیٹا معلوم نہیں، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے صحابی تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے۔ تو بیٹے نے کہا بابا بشٹی بہت ہو گئی ہے، راستے میں کادو بہت ہے، مناسب یہ کہ شکال چلے جائے۔ تو صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو مجھے حضور کی صحبت میں جانے سے روکتا ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ اچھا چل بتا کہ کیا صبح تک جیوت میں رہوں گا اس کی گارنٹی تمہیں دیتے پر بے؟ اب بیٹا تو چپ ہو گیا، کیا بولے گا؟ باپ اپنے عزم کے ساتھ آگے بڑھے تو بیٹا بھی چلا آگے، باپ پیچھے، بیٹا اس ارادے سے کہ جدی یہ گریں گے، پھسلیں گے، پڑیں گے تو ہم سنبھال لیں گے۔ بوڑھے صحابی جو کیچڑ میں چلتے 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 مسجد نبی میں جو پہنچے، نماز ہو چکی تھی، مگر اللہ کے رسول منبر پہ واز فرما رہے تھے کہ اسی درمیان صحابی وہاں پہنچے تو جگہ جہاں ملی وہاں بیٹھے، پر کونے میں دور جگہ ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب جب محفل ختم ہوئی
تو میرے نبی نے ان پر نظر ڈالی اور فرمایا ایک نیا شروع. اب بولو وہ پیچھے بیٹھا ہوا آدمی اگر میں اس کو بلاؤں تو بولو وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ حضور نے ہم کو دیکھ لیا تو میں تو ادنا ہوں، ہے نا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک، وہ تو مصطفیٰ ہے. اگر وہ بلا لے تو یہ عجب نہیں تو اور کیا ہے نا؟ سرکار اگر بلا لے تو یہ عجب نہیں تو اور کیا ہے نا؟ اب جو صحابی کو بلایا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، کیونکہ روزانہ نماز میں آتے تھے. ایک تو وہ منافق تھا، وہ بھی مصلی پہ آتا تھا، اور ایک عاشق رسول بھی آتا تھا. یہ جگہ فکس نہیں کرتا تھا، یہ کبھی دہنے آ کے بیٹھے، کبھی بائیں آ کے بیٹھے، کبھی پیچھے آ کے بیٹھے، کبھی دور تو سب پیچھے بیٹھے، کبھی دور جا کے بیٹھے. نیت کیا ہوتی تھی کہ میرے نبی کی نظر کبھی تو مجھ پہ پڑے گی، ہے نا؟ کہ حضور کی نظروں میں کبھی تو آؤں گا، قریب رہوں گا تو آؤں گا، دور رہوں گا تو آؤں گا، بیچ میں رہوں گا تو آؤں گا. ایک جگہ بیٹھتے ہی نہیں تھے، جگہ بدل بدل کے بیٹھتے تھے، بدل بدل کے بیٹھتے تھے. آج جگہ بالکل کنارے ملی تھی پیچھے. لیکن میرے نبی تو کرم فرمانے والے آقا ہیں. میاں نماز میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا، کیا نام ہے مولانا مفتی صاحب؟ گلزار. تو مفتی گلزار صاحب نماز پڑھاتے ہیں. تو جس وقت یہ نماز پڑھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، کیا اتنے ہی مقتدی آخر تک رہتے ہیں؟ بولیے. اگر رہے بھی تو بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پیچھے آنے والے کا خیال اپنے من میں رکھے. امام کے لیے ضروری ہے. پتا تھا بچتے سے نہیں؟ ارے آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا؟ جو مقتدی پیچھے سب سے آخر میں قاعدہ عقیدہ میں بھی آنے والا ہے، ابھی تو وہ نہیں آیا ہے، لیکن امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا بھی تصور لے کے تب نماز کے لیے نیت کرے. ہوتا بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ تو جب ایک مسجد کے امام کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا خیال کرو میرے جی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا نے جو بلایا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. جوش اتنا آیا کہ لاٹھی کا سہارا لیے بغیر سینہ تن گیا، کھڑے ہو گئے. لاٹھی لے کے چلے بہت تیز کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جلدی سے پہنچو. لیکن فوراً دل نے کہا جا تو رہے ہو، کہیں تم سے کوئی کھوٹی تو نہیں ہوئی؟ اب جو یہ خیال ہے نا، پیر بھاری ہو گیا، اٹھانا مشکل، بھیت ہو گئے، بدن کانپ گیا، اور اونچے کھڑے ہو گئے. چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. اچانک دل نے بھی کہا کہ پریشان مت ہو، بے چین مت ہو، جن کی بارگاہ میں جا رہو تو رؤوف مصطفیٰ ہے، رحیم مصطفیٰ ہے، ارے جاؤ نا، ان کی سزا میں بھی مزہ ہے. بڑی سے بڑی سزا موت کی ہوگی، تو جب انتقال کروں گا تو اس سے بڑی معراج کیا ہوگی کہ رسول اللہ کی چھبی کو اپنی آنکھ میں اپنے دل میں بسا کے مروں گا. ایک وہ منافق ہے کہ عاشق ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ منافق جسے نبی نے مسجد سے نکال دیا، یہ وہ عاشق ہے جسے نبی نے مسجد میں بلا لیا، اپنے نکٹ کر لیا. عاشق کو نبی نکٹ کرتے ہیں، منافق کو دور کر دیتے ہیں. خدا بولتے تھے نا. اب سنو میرے بھائی، صحابی کے دل میں جب یہ آ گیا کہ نہیں حضور تو رؤوف و رحیم ہے، پھر تھوڑا چلے، پھر بھیبیت ہو گئے، پھر چھٹک گئے، پھر چلے، پھر چھٹک گئے. غرض کے اسی امید و بین میں حضور کا سامنا ہو گیا. اللہ کے رسول کے قریب پہنچے، مگر حالت کیا تھی؟ بدن کانپ رہا تھا، گھٹنے کھڑے تھے، پیر منو بھاری تھا، لب تھر تھر کانپ رہے تھے. پلکوں پہ اتنا بوجھ تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھا کے پل کے رسول پاک کا چہرہ دیکھ سکے. بھائی ایسا تھا، خوف ایسا تھا کہ چہرہ زرد پڑا ہوا تھا. ہاتھ باندھے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کی یہ کیفیت جو دیکھی نا تو نبی مسکراتے ہیں اور فرمایا اپنی چھڑی مجھ کو دے دو، اپنا عصا مجھ کو دے دو. صحابی نے جو یہ سنا نا تو یہ پلکوں کا بوجھ اترا، اور یہ پلک، اس کو پلک ہی بولتے ہیں، مجھے وہ بولتے ہیں
فالو آنکھ کا ڈھکن فالو علم بولتے ہیں نا. مجھے بھی کچھ سکھاؤ تم لوگ. یہ ٹکس اٹھایا. اب یہ چہرے بددعا دیکھا. کیا کہنے عزیزان گرامی حیرت سے تک رہے مصطفیٰ کو کہ آج میرا نصیب کیسا ہے کہ رسول اللہ نے مجھ کو بھی دیکھ لیا اور میری چھڑی کو بھی دیکھ لیا. نبی نے آج تک کسی سے کچھ طلب نہیں کیا, میری چھڑی رسول پاک کو پسند آ گئی تو جلدی سے چھڑی کو اٹھایا, اپنی ہتھیلی میں رکھا اور ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کر دیا. اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر میرا کوئی مرید مجھے کچھ تحفہ دے اور میں اسے اپنے ہاتھ میں لوں, اس کے بعد پھر اس کو لوٹاؤں, تو کیا بولے گا؟ نہ حضور آپ نہیں رکھیں, نہ کوئی رکھیں. بولے کہ نہیں بولے گا؟ اس کا مطلب مرید کی نیت خراب ہے. نیت مرید کی خراب ہے. دیا تو ہے مگر من میں یہی ہے کہ ہمارا اچھا. کچھ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ دینے کے بعد پھر یہ نیت کیوں ہے کہ دے دیا وہ دے دیا. اب اگر میں پھر تمہیں لوٹا دوں تو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری چیز نہیں ہے, یہ میرے پیر کی چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھائی, اگر یہ نیت ہے تو سب تو وادی, لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو تم متھوادی ہو. تم نے جو کچھ کیا غلط کیا. تمہاری بھالوباسا اچھی نہیں ہے, تمہاری محبت اچھی نہیں ہے. دینے کے بعد من میں بھی خیال ہے بیٹا ٹوپی ہماری, تم نے مجھے ٹوپی دیا, میں نے لیا, اپنے سر پہ رکھا, تم نے لوٹا دیا. تمہاری تو معراج ہونی چاہیے, لیکن تم یہ کو نہ حضور آپ نے مورے نہ اپنے روکے. اس کا مطلب ہے کہ دینے کے بعد بھی آپ کی نیت خراب ہے. بوجھا کہ نہیں بوجھا؟ مطلب سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بنگالی آدمی تم وہاں کچھ کرتے نہیں ہو, کچھ کر کے بتاؤ تو. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم اگر کسی کو کوئی چیز دو تو تمہاری ہوگی کہ اس کی ہوگی؟ لیکن تم چلاتے رہو ایٹا ٹوپی ہمارا ہے, ایٹا ٹوپی ہمارا ہے. بولو بھلو ہو گئے نا. اگر میں وہی ٹوپی لوٹا دوں اور تم کو اپنی ٹوپی سمجھو تو اس کا مطلب تمہاری محبت کم ہے. لیکن اسی ٹوپی کو تم یہ سمجھو کہ تحفہ تبرک, تو پھر اس کو ادب احترام سے رکھو گے. کبھی کبھی کھول کھول کے دیکھو گے کہ میرے پیر نے مجھ کو دیا, میرے پیر نے مجھ کو دیا. بولو ہے نا, ہے تمہاری ٹوپی لیکن نیت بدلی ہوئی ہے تو اب اسی میں تمہیں مزہ آ رہا ہے. خدا بولی ہے نا. صحابی ہیں, صحابی کو رسول پاک نے جب لوٹایا تو وہ دربار تو ایسا ہے کہ وہاں نہیں ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں رسول دے لو اور جس چیز سے منع کرتے باز آ جاؤ. نبی نے دیا, صحابی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ نہ ہمیں نہیں, وہ نہ اپنی رکھے. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کیونکہ ان کی نیت میں تھا نہیں کہ جامع ٹھیک. اب جب لوٹایا تو انہوں نے اس لاٹھی کو اپنی لاٹھی نہیں سمجھا, رسول اللہ کی دی ہوئی عطا سمجھی. تو جب دی ہوئی عطا سمجھی اور نبی نے دیا تھا اس لیے کیونکہ وہ معذور تھے, بغیر لاٹھی کے سہارے چل نہیں پاتے تھے. نبی نے لوٹا کے دیا تھا. مگر صحابی کی ہمت دیکھو, صحابی کی عقیدت دیکھو, صحابی کا رسول پاک سے عشق دیکھو کہ اس بوڑھے صحابی نے, لاٹھی کے سہارے چلنے والے صحابی نے بھی پھر اس لاٹھی کا سہارا نہیں لیا کہ یہ لاٹھی جو نبی نے مجھے دی ہے زمین پہ رکھوں گا ادب کے خلاف ہے, بلند کر کے رکھوں گا ادب کے موافق. سبحان اللہ. خدا نہ بولتے ہیں نا, تو لاٹھی ٹیکا ٹیکا کر کے آئے تھے, لیکن اب جانے لگے تو لاٹھی اٹھا کے جا رہے ہیں. لاٹھی کو نبی لاٹھی, نبی لاٹھی, نبی لاٹھی. جیسے ہی باہر نکلے اندھکار میں گئے نا, تو نبی کی نسبت کا اثر دیکھو. جیسے ہی اندھکار میں پہنچے پوری لاٹھی الوکت ہو گئی اور اس میں سے اتنی روشنی پھوٹی کہ راستہ پا لیا. آگے بڑھے تو دیکھا ایک صحابی ہے جو کیچڑ میں کبھی پیر ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں, بڑے کشٹوں سے سفر کر رہے ہیں.
تو دیکھو مسلمان صلہ رحم ہوتا ہے. آج ہمارے سماج میں صلہ رحمی نہیں ہے. ہم دوستوں احباب پہ جان لٹا دیتے ہیں، لیکن اپنا رشتہ دار بھائی بندھو وغیرہ ہے اس سے جھگڑا ہے، منہ گھمائے ہوئے ہیں. بھائی کا بھائی سے رشتہ اچھا نہیں ہے. آج کے سماج میں، مسلم سماج میں پڑوسی کا پڑوسی سے اچھا رشتہ نہیں ہے. سب ایک دوسرے کے لیے ہنسا کیے ہوئے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے جادو کرا دیا، اس نے گناہ کرا دیا. اور خاص طور سے عورتیں اور جوڑا لگا دیتی ہیں. میری ماں بہن بیٹیوں، بہت ضروری ہے کہ اپنے عزیز و قریب کے درمیان اچھا گمان رکھو، نفرتوں کو عام مت کرو، بھالوباسا کو عام کرو. اگر کہیں کبھی کوئی اختلاف ہو تو تم اس میں کلیدی کردار اپناؤ اور اس اختلاف کو، اگر مثال کے طور پر تمہارے سوامی اور تمہارے دیور یا جیٹ سے جھگڑا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم ایسا کچھ کرو کہ تمہارے گھر کا یہ جھگڑا شیش ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ گھر کی زینت عورت ہے، عورت سے ہی گھر مزین ہے. عورت اگر چاہے تو پورے گھر کا ہی نہیں پورے سماج کا اختلاف مل سکتا ہے. تو میری ماں بہن بیٹھیوں، تم سے کہنا ہے اپنے گھروں کو اسلامی طور طریقے پہ قائم کرو. حضرت سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن کر، لونڈی بن کر اپنے گھروں کو اسلامی کلچر میں لے آؤ. آپ سب سے بھی کہنا ہے بھائی سے نفرت چھوڑو، صلہ رحمی پیدا کرو. دیکھو وہ صحابی ہیں، فائدہ انہیں ملا تو اکیلے لے کر رہنا پسند نہیں کیا. میرا بھائی تکلیف میں، اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ ذہن ہونا چاہیے. آج یہ ذہن ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے. ہم تو چاہتے ہیں اس کی جگہ اور اس کی زمین ہم کو مل جائے. 1 انچ 1 فٹ ہم کو اور مل جاتا تو اچھا ہوتا. اس کا یہ اور مل جاتا تو اچھا ہوتا. وہ اسے کم ملے، ہم کو زیادہ ملے. یہ نظریہ آج ہمارے مسلم سماج کا ہے. میرے عزیز نکلو، اپنے بھائی اپنے عزیزوں کے درمیان صلہ رحم بناؤ. دیکھو صحابی روشنی والی لاٹھی لے کر قریب گئے. کہا بھائی اندھیرے میں کیوں چلتے ہو؟ چلو. رسول اللہ نے روشنی دی، اس کے سہارے چلتے. اب دونوں صحابی جو چلے تو اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی بیان فرمایا تھا آپس میں تبادلے خیال کرتے رہے. اور ان کا عالم یہ تھا کہ حضور سے جیسا سنتے تھے ویسے ہی یاد کر لیتے تھے. نبی فرماتے کہ یہ حدیث مطلوع ہے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ قرآن ہے. نبی نہ فرمائے کہ حدیث مطلوع تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے. پتہ بھول گیا نا؟ بہرحال اب یہ دونوں صحابی چلتے چلتے چوراہے پہ پہنچے. یہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا. تو جن کے پاس روشنی والی لاٹھی نہیں تھی تو انہوں نے کہا بھائی صاحب اب آپ اپنے گھر جائیے، میں یہاں سے اپنے گھر چلا جاؤں گا. اندازہ ہے مجھ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آلو میں جاؤں اور آپ کو دکان میں چھوڑ دوں؟ نہیں، چلیے میں آپ کو آپ کے باڑی تک چھوڑ کے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ میں باڑی میں چلا جاؤں آپ کو راستے پہ چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ اپنے گھر جائیے، میں اپنے گھر جاتا ہوں. دونوں بھالو باسا کے ساتھ جیسے تمہارے بنگال میں کوٹھا بولتے بولتے آپس میں سڑ جاتے ہو اور منہ سے منہ لگا کے چکر چکر کے بولنے لگتے ہو، ہے نا؟ تو وہ دونوں بھی بھالو باسا کے ساتھ جو قریب ہوئے، ہاتھ جو اٹھائے تو دونوں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا جاتی ہے. ٹکرانا تھا کہ وہ بھی روشن ہو جاتی ہے. بہت طویل حدیث ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے سارانش رکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ سمری پیش کر دی میں نے. تو اس سے کوئی نتیجہ لینا پڑے گا نا. اسی نتیجے پہ ہی تو سارے جلسے کا ماحصل ہے. سنو، نتیجہ یہ ہے، رزلٹ یہ ہے کہ دیکھو نبی نور ہیں. نبی جس چیز کو چھو دیتے ہیں وہ نور، لاٹھی نور ہوئی نا. اور اس لاٹھی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاٹھی کا لاٹھی سے. بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ نہیں بولتے. دیکھیے اب لاٹھی سے لاٹھی کا ٹکر ہو گیا تو وہ بھی بجھا کہ نہیں بجھا؟ لاٹھی سے لاٹھی کا ٹکر ہو بھی نور. تو سوچو نبی نور، چھو دے نور، جو اس سے ٹچ ہو جائے وہ بھی نور ہے. ایسے نور والے ذرا اپنے بارے میں سوچو. تم کتنی نسلوں سے مسلمان ہو، تمہارے باپ دادا صدیوں سے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہو، تم بھی کلمہ پڑھ رہے ہو.
کیا وجہ ہے کہ وہ روشنی نبی کے چھو دینے سے روشنی چھڑی میں چلی جائے مگر مسلمان روشن نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بولو، ایک سوال ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہ جب چھڑی روشن ہو سکتی ہے تو آج کا مسلمان کیوں نہیں روشن ہے؟ تو اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، ایک تعویل میں پیش کرتا ہوں، شاید کہ وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے. لالٹین آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ لالٹین حکیم ڈبہ ہوتا ہے، اس میں تیل ہوتا ہے، بتی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے اور شیشہ ہوتا ہے. چابی شیشہ جلا دیا، کچھ دیر کے بعد اس کی بتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اب جب وہ ٹیڑھی ہو گئی تو اس سے دھواں نکلتا ہے، تو دھواں نکل کے کہاں لگتا ہے؟ کیسے؟ شیشہ صاف رہتا ہے. ارے دھواں اٹھے گا تو کہاں لگے گا؟ شیشہ میں لگے گا. شیشہ کالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کاچے کاچے شیشہ نہیں سمجھتا. بنگال کا مانوس بہت بند کر دیا ہے. ہم کو بھی بنگالی بنایا تم لوگوں نے. تو سنیے، کانچ سمجھ گیا نا؟ کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پہلے بتاؤ. تو سمجھ رہا ہے اوپر کا جو ڈھکنا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. شیشہ کالا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب شیشہ کالا ہو جاتا ہے تب کیا کیا جاتا ہے؟ شیشہ اتارا جاتا ہے، کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، پینسل لے کر کے باتی کو کاٹا جاتا ہے. جب باتی کی لو درست ہو جاتی ہے تو پھر شیشہ چڑھا دیا جاتا ہے. ایسے ہی تو کرتے ہو نا؟ تو روشنی اندر بھی رہتی ہے، اجالا باہر بھی رہتا ہے. بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو، آج ہمارے سینوں میں ایمان اور عقیدے کا چراغ تو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے عمل کی باتی خراب ہو چکی ہے. جہاں سے صرف نور کی شعائیں نکلنی چاہیے تھی، آج ہمارے بدعملی کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں کیونکہ باتی چڑھی ہو چکی ہے. جو باتی چڑھی ہو گئی ہے تو چوری کا دھواں، ڈاکے کا دھواں، جھوٹ کا دھواں، چغلی کا دھواں، غیبت کا دھواں، زنا کا دھواں، سود کا دھواں، نہ جانے کتنے اتنے برے دھوئیں ہیں جس نے ہمارے شیشہ دل کو کالا کر دیا ہے. یہ دل کالا ہو گیا، روشنی اندر ہے، اجالا باہر نہیں آ رہا ہے. اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ تم بھی آلوکت ہو جاؤ تو جس طرح سے تم نے لالٹین کے شیشے کو اتار کر صاف کیا، اسی طرح سے تم اپنے شیشہ دل کو اتارو اور استغفار کے ماجھے سے صاف کرو اور شریعت کی قینچی سے اپنی اس باتی کو کاٹ کر درست کرو جو ٹیڑھی ہو چکی ہے. لو مدینے والے سے لگا لو، شیشہ چڑھا لو، خدا کی قسم تم اندر سے بھی چمکو گے، آلو باہر بھی آئے گی. بولو، اسی لیے فاضل بریلوی نے بریلی کی چوکی پہ بیٹھ کر پکارا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں. زور سے بولو نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے. تو حضور نے طریقہ تو بتا دیا چمکانے کا. تو بولو، تم لوگ چمکو گے کہ چمکو گے؟ چمکو گے نا؟ چمک لانی ہے تو پھر کچھ محنت کرنی پڑے گی. رس بناتے ہو نا، رس گنا، تم نے دیکھا ہے گنا؟ کیا؟ اس کو کھاتا ہے سیاہ، اسی لیے اس کو نام سیاہ رکھا گیا لگتا ہے. بنگال کی پیداوار سیاہ لگتا ہے نا. تو گنے سے جو رس نکلتا ہے، اگر اس سے شکر بنانی ہے، مشری بنانی ہے، گڑ بنانا ہے تو محنت لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھٹی پہ رکھنا پڑتا ہے، ابلانا پڑتا ہے تمہاری بھاشا میں. تو جب آپ ابلاتے ہو تو اس میں سے کچھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ بولو نا، بولو بولو، بالکل لجا مت کرو، بولو مجھے جی تم ہی بولو. آپ کیا؟ میلی نکلتا ہے. اب وہ جو میلی نکلتا ہے اگر اسی میں چھوڑ دو تو بولو
चीनी चीनी होगी, गुड़ गुड़ होगा, होगा। यहाँ तो आजकल बहुत गुड़ बन रहा है ना, बहुत गुड़ बनना से नहीं वाले भी बना रहे हैं। तो गुड़ गुड़ कब होगा कि जब उसमें से वो मैली निकाली जाए। अगर ना निकाली जाए तो ये गुड़ पॉइजन हो जाएगा। इस गुड़ में गुड़ रहेगा लेकिन पॉइजन हो जाएगा। पॉइजन समझते हो ना, विष है, विष हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, उसको छान के बाहर, छान के बाहर, छान के बाहर, छान के बाहर, यहाँ तक के गुड़ बन जाता है, चीनी बन जाती है, मिश्री बन जाती है। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा रिफाइन उसको करते चले जाओगे उतना सुंदर होता चला जाएगा। पता बुझते चलना। तो आज हमें भी चाहिए कि ईमान और अकीदे की मट्टी पे, ठीक है ना, हम भी अपने अमल के इस शरबत को रखें ताकि इसके अंदर खौल पैदा हो। जब खौल पैदा होगी और खौल पैदा होगा तो फिर जो दिल के नीचे पड़ा हुआ मैल है वो उठकर ऊपर आएगा। अब ये उठकर ऊपर आएगा, इसको छान के बाहर करो, छान के बाहर करो, छान के बाहर करो। जब छान छान के बाहर करते हैं तो सुनो, कोई गंजे शकर बनता है तो कोई गंजे नेवाद बनता है। खुदा मुझसे छेना बाबा। तो लिहाजा अब ज्यादा देर नहीं करनी है। मिजाज आपको दे दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर चमक पैदा हो, आपके अंदर मिठास पैदा हो, तो दो जानू बैठ जाइए और बस सभी माँ बहन बेटियां भी नमाज मुतन बसो, आप मेरा बसे जाए सब आए नमाज मुतन बसो। और अल्पो समय के लिए सभी लोग अपने अपनी चौक बंद कर लो और ध्यान दो, मुराकबा करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह हमारे देखे। और फिर मन में ख्याल करो कि আমি কি ভুল করলাম, কি ক্ষতি করলাম। তো बचपन মধ্যে, जवानी মধ্যে, বুড়াপোর মধ্যে যেটা ভুল ত্রুটি সম্পূর্ণ একত্রিত করেন, আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে। আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে इंशाअल्लाह ताला। हाथ को नाभि में बांधो, माँ बहन बेटियां सीने में बांधे, सभी लोग चौकटा बंद कर लें और मुराकबा करें, अपने नफ्स से मुहासबा करें। যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটাই আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে। ইনশাআল্লাহ আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए अल्लाह का फजल, उसका एहसान करम कि ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ हमने 2 मिनट अपनी तरफ ध्यान दे दिया, अल्लाह से रुजू हुए, अल्लाह ताला से हमने माफी मांग लिया। कैसा रहमान और रहीम परवरदिगार है कि जीवन भर के गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़म्ब कमन ला ज़म्ब ला। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो इस समय जिन लोगों ने भी सच्चे मन से तौबा की है, पाक साफ हो चुके हैं नबी के फरमान के मुताबिक। अब जरूरत है कि अल्लाह ने जो जीवन दिया है, इस जीवन को दीन धर्म में लगा दो।
ٹھیک ہے، جھوٹ، برائی، خطا، جرم، گناہ، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، روزانہ کم سے کم صبح سے شام تک میں 2 منٹ اپنے لیے رکھو، جس میں آپ سوچو کہ آج کے ابھی کی جو بھول کولم نہ، تو جب اپنے من سے پوچھو گے تو من بولے گا ہاں سکالے تو میٹا کولے نکالے تو میٹا کولے رکھتے بڑے تو میٹا کولے یدی کسی بھول ترٹی اتی شیگر اللہ کا سے پیش کری دو۔ اگر یہ عادت بنا لو گے تو ایک دن کوئی چھوٹی سی خطا تم کو اتنا ڈرا دے گی تمہارا قدم کانپ جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھ سے جرجر آنسو بہنے لگے گا، تم چاہو گے کہ یہ رک جائے مگر نہیں رکے گا۔ ٹھیک، زندگی میں وہ دن ضرور آئے گا جسے توبہ نصوحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ایسا رحمان الرحیم ہے کہ خوف کے ساتھ اگر تم رو دیے تو تمہاری پلکوں کا جو پپوٹا ہے یہ تر بھی نہیں ہو پاتا، آنسو ڈھل کے بڑی بات ہے، یہ تر بھی نہیں ہو پاتا، اس سے پہلے وہ رحمان الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا عزیزو اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ اور اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنے آپ میں اسلامی کلچر کو پوری طرح سے عام کر دو۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس عمل کے ساتھ ہم رہنے لگیں گے تو یہ ظالم جو آج ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہم مضبوط ہوتے دین میں تو ان میں یہ مجال نہیں تھی، ہم دین میں کمزور ہو گئے، تم چاہے جتنے پہلوان ہو تمہیں توڑ ڈالیں گے۔ دین میں مضبوط ہو جاؤ، بہت دبلے پتلے رہو گا، دین میں مضبوط رہو، ایسی حیبت تمہاری ہوگی کہ وہ تمہیں دیکھ کے پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنے آپ کو دین میں مضبوط کیجئے، اپنے سارے عمل کو کرنے سے پہلے اپنے دل ہی سے پوچھ لیجئے چامی کوری کی کوری نہ، من بولے کوریلو کر لینا شریعت ہوگی، من بولے قربنا رک جانا شریعت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسی من کے پاس سے ایک آواز آئے گی، اچھا پورے کوئی لیبل اور سمجھ لینا کہ شیطان کی بولی ہے، ایک نہیں کچھ پان کوری لے، وہاں روکا گیا کہ پان کربین نہ، ایک نہیں کچھ الپو شلپو پان کوری لے، تو یہ دوسری بولی ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے کسی چیز کو چکھنے اور کھانے کے لیے، یہ شیطان، یہ نفس ہے جو تمہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم محبوب نہ ہو سکو۔ پہلی بولی پہ عمل کرو، دوسری بولی کو ریجیکٹ کر دو۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر گھر میں اللہ کا ولی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمامی اراکین، معاونین، مخلصین کو دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کے سجانے میں دن رات محنت کی اور آج اس کا پھل انہیں ملا، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، انہیں سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔